جو کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی کام سٹارٹ کریں, اس جاب کے سرکل میں سے باہر نکلیں, لیکن نکل نہیں پاتے. ہماری یوتھ کا ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت, پیشنس نہیں ہے, وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے, وہ ان کو سب کچھ اوور نائٹ چاہیے. یو آلویز کیپ سیکنگ فار دا لرننگ. اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں, آپ کی اسکل آپ کو پے بیک کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویسے تو ان کا بہت ورسٹائل ایکسپیرینس ہے. انہوں نے میڈیا کی فیلڈ میں بطور پروڈیوسر, رائٹر اور ڈائریکٹر جاب بھی کی, لیکن اس کے بعد انہوں نے انٹرپرینیورشپ کا رخ کیا اور اپنا بزنس کری ہے, اپنی ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ کون سی جو زندگی ہے, یعنی کہ زندگی کے دونوں پہلو انہوں نے دیکھے, جاب کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو دیکھا اور پھر بزنس کرتے ہوئے بھی دیکھا, تو کیا ڈفرینس یہ فیل کرتی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ انہوں نے جاب سے اپنے کام کی طرف اور بزنس کی طرف موو کرنا ہے. اور ایک اور بات میں آج ان سے جاننا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ سوچتے ہیں کوئی بزنس کرنے کا تو انہیں لوگ بھی روکتے ہیں اور ان کے اپنے مائنڈ میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس طرح سے سروائیو کریں گے. تو یہ جو ایک فیئر ہوتا ہے اس کو انہوں نے اوور کم کیسے کیا اور اپنی لائف میں بے شمار اچیومنٹس کیسے حاصل کی. السلام علیکم عائشہ بنت اکرام صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میم, میں آغاز سب سے پہلے یہاں سے کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ ایک بہت اچھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ جب جاب کر رہی تھی تو جاب کرتے کرتے آپ کو کیوں یہ خیال آیا کہ میں اپنا کوئی کام کروں, اور یہ موٹیویشن اور یہ ایک کہہ لیں کہ جذبہ یہ کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ اچھا, یہ بہت پہلے سے, جس کو کہیں گے بچپن سے, اسکول ٹائم سے ایک ماشاءاللہ فیملی میں سب کو دیکھا, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, سب کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. تو ایک فیملی پریشر بھی تھا, یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پیرنٹس کی, فیملی کی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو وہاں مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, پیرنٹس نے تو ایک اچھی لائف دے دی, میری خود کی آئیڈینٹی کیا ہے. سو وہیں کہیں نہ کہیں ایک تھاٹ پروسیس آ گیا, کرنا ہے. اور جب آپ کو ایک نیت ہوتی ہے نا, سو یہ کہہ لیں گے کہ بہت پہلے ایک نیت ہو گئی تھی کہ کچھ کرنا ہے, تو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ویژن ہے. جب آپ نیت کر لیتے ہو, اللہ تعالیٰ راستے خود بناتا ہے. تو اس کے بعد آپ اسٹرگل کریں, اللہ تعالیٰ محنت مانگتا ہے. محنت جو مجھے لگا, جو اپرچونیٹیز ملتی گئی اس کے اوپر کام کرتی گئی, اور الٹیمیٹلی آئی ایم ہیئر رائٹ ناؤ. اچھا میم, ایگزالٹ سولوشنز جو آپ کی کمپنی ہے, آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, اس کا آغاز آپ نے کب کیا اور اس وقت اس کے کرنٹ پروجیکٹس کیا کیا ہیں؟ میں نے 2018 میں میڈیا سے لیفٹ کیا. آئی ورکنگ ایز اے پروڈیوسر, ڈائریکٹر اینڈ رائٹر. اور اس سارے کام کرنے کے بعد ایک ہوتا ہے کک ملتی ہے کام کرنے کی. ایک جاب میں آپ کو ایک سیلری کا وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بس پیسے مل رہے ہیں اور سیٹسفیکشن. اچھا, میری سیٹسفیکشن کبھی بھی مٹیریلسٹک نہیں تھی, میری سیٹسفیکشن سیلری فگر نہیں تھی, میری سیٹسفیکشن لرننگ تھی. سو 2018 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس اب جاب نہیں کرنی, اب کام کرنا ہے. اچھا, سوچا کچھ اور تھا, بٹ ایک ہم پلان کرتے ہیں, ایک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پلان کر رہی ہوتی ہے. سو سوچا تو یہ تھا کہ اب فل ٹائم رائٹر بنوں گی, بٹ رائٹنگ شاید وہ نہیں تھی اس میں, اس سے بیٹر اپرچونیٹی ملی اور بہت اچھی ملی. سو 2018 میں اگست میں آفیشیلی میں نے اپنی ایجنسی کو لانچ کیا, الحمدللہ ود اے میجر کلائنٹ. اور ابھی رائٹ ناؤ ماشاءاللہ ہم ریناؤنڈ برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اچھے لیبلس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وی پرووائڈنگ ون اسٹاپ سولوشن. لائک بزنس کو اب جب اسٹارٹ کر رہے ہیں, بزنس مطلب ایک بالکل زیرو سے شروع کر رہے ہیں, یہ ڈیڈ بزنس ہے, آپ کیسے اس کو مارکیٹ کریں گے, کس پلیٹ فارم پہ کریں گے, بجٹنگ کیا ہوگی, کاسٹنگ کیا ہوگی. صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں, ہمارا جو پرپز ہے فل اسٹیک مارکیٹنگ سولوشن ہے, یا بزنس سولوشن ہم کہیں گے تو زیادہ بیٹر ورڈ ہے. صحیح. میم, وہ کون سے 2-3 فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز نے آپ کو سکسیزفل بزنس وومن بنایا؟ امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ کوشچن. نمبر 1, I always welcome to critique. جتنا کریٹیک کو ہم لیتے ہیں اتنا ہم گرو کرتے ہیں. نمبر 2, ہارڈ ورک. میں اسمارٹ ورکر نہیں ہوں, میں سمجھتی ہوں میں انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوں, بٹ یس آئی ایم ویری ہارڈ ورکر. مجھے اگر کچھ کرنا ہے اور میں نے نیت کر لی, تو جب تک وہ کام ہو نہیں جائے گا, وہ میری نیندیں اڑ جاتی ہیں, میری کنسسٹنسی بہت ہے. کریکٹ, ویری کریکٹ ورڈ, کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوسلی ایفرٹ. سو اگر آپ میں یہ 2-3 چیزیں ہیں, اینڈ پلس
یہ میرا ایک بڑا کنسرن ہے. لالچ پیسے کا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آج کل گریڈ آ جاتا ہے, اچھا کیوں نہیں کرنا یہ کام, کیونکہ اس میں پیسے نہیں ہیں. بھائی لرننگ تو ہے, بیکاز لرننگ وہ چیز ہے جو ہم پیسے دے کے بھی نہیں سیکھ سکتے. سو یہ چیز مجھے شروع سے پتہ تھی. مجھے ہر وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی جس میں مجھے لگتا تھا جس میں کچھ نیا سیکھنے کو ہے, کچھ نئی لرننگ ہے. مطلب آئی آلویز اوپن ٹو لرن. جہاں پہ ہم خود کو روک دیتے ہیں لرن کرنے سے, وہاں پہ ہماری گروتھ بھی رک جاتی ہے. تو آئی تھنک ون آف دا ریزن کہ آئی آلویز اوپن ٹو لرن. صحیح. میم اب آنے والے وقت میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ آپ اپنی ایجنسی کو لے کے آگے کیا سوچ رہی ہیں؟ کوئی نئے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں. ابھی رائٹ ناؤ ہم پاکستان میں سرو کر رہے ہیں, بٹ ایکسپینشن کا ارادہ ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ورلڈ وائڈ جانا چاہیں گے, اپنی سروسز کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے, صرف پاکستان میں نہیں اور بھی جگہ پہ ہم سرو کر سکیں. پلس وی آر گوئنگ ٹو لانچ 2 more لیبلز انڈر دا ایگزالٹ سولوشنز ہماری مینجمنٹ کے انڈر, جس میں سے ہم ایک اپیرل کا برانڈ لانچ کر رہے ہیں اینڈ ادر ون از اسکن کیئر. ٹھیک ہے. اچھا میم, کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ ایک خاتون کے لیے, پہلے تو یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جانا کہ اسی کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ایک دم سے ارننگ بھی سٹارٹ نہیں ہوتی, ایک دم سے آپ سکسیزفل بھی نہیں ہوتے. تو آپ نے اس کو کتنا مشکل پایا اس سارے پروسیس کو؟ دیکھیں بزنس میں بڑا سمپل اصول ہے جو بڑی پڑھی لکھی بات بھی ہے, کیلکولیٹڈ رسک. مطلب آپ اگر بزنس کرنے جا رہے ہیں, آئدر آپ نے بزنس پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. بزنس پڑھ کے بھی کچھ لوگ بزنس نہیں کر پاتے, بٹ ایک گاڈ گفٹیڈ اسکلز ہوتی ہیں کہ یس یو ول مینیج. مطلب ہمارے ہاں سارے بڑے بزنس مین بزنس ڈگریز کے ساتھ کام نہیں کر رہے, تو یہ ایک اسکل ہے. میرے کیس کے اندر یس چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کو کرٹیک بھی کیا جاتا ہے, اپریشیٹ کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں, آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو گرو کرتا دیکھنے والے دیکھ کے خوش ہونے والے کم ہیں, اور اس میں ان کو پرابلم زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے. سو اس میں بڑا کلیئر تھا, چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی. میرے لیے کیا تھا, میرا ایک کام کرنے کا اصول ہوتا ہے, لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں پروفٹ وین آئی اسٹارٹ سم تھنگ. سو میں اس میں کیلکولیٹ کرتی ہوں میرا لاس کیا ہوگا, میکسیمم لاس کیا ہوگا. اف آئی کین بیئر دیٹ لاس تو میں وہ کام کر لیتی ہوں, پھر وہ کچھ بھی ہو, کیونکہ اس کے بعد ورسٹ کیس سینیریو وہ پریپیئر سوچ لیا, کلیئر ہے, دیٹ مینس اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ پروفٹ ہے. سو اتنا مجھے پتا کہ اچھا لرننگ 2 طرح سے ہے نا, ایکچولی ارننگ 2 طرح سے ہے, یا تو فائنینشیلی ارن کر لیں گے یا لرن کر لیں گے, تو لاس تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے. تو جو ایکسپوئر مل رہا ہے, جو ہمیں ایکسپیرینس مل رہا ہے, وہ پرائس لیس ہے. تو اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے, اب تو خیر شروع میں ڈر لگتا تھا, ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے آپ ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں, جتنی آپ غلطیاں کرتے ہیں, کیونکہ غلطی اگر کر نہیں رہے تو ہم سیکھ نہیں رہے, تو غلطی کرنا بھی ضروری ہے فار دا لرننگ. سو چیلنجز تھے. چیلنج ایز اے ویمن آپ کو صرف جاب میں نہیں, کام میں بھی آتا ہے, بزنس میں بھی آتا ہے. ایز اے ویمن آپ کسی بھی لیول پہ پہنچ جائیں, ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ ہمیں چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے ایز اے ویمن. بٹ آپ کی کنسسٹنسی, آپ کو پتہ ہے آپ کا پاتھ کلیئر ہے, آپ اپنی منزل کے لیے اگر آپ فوکسڈ ہیں تو نو ون کین ٹریپ یو. ٹھیک ہے. اچھا میم, اگر ہم بات کریں آج کل کی یوتھ کی, تو وہ ان کی کہہ لیں کہ جو ایک پریشر کی تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہے, یعنی کہ وہ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو آپ آج کل کے دور میں خواتین کو, یوتھ کو کیا میسج دیں گی, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی کام سٹارٹ کریں, اس جاب کے سرکل میں سے باہر نکلیں, لیکن نکل نہیں پاتے ہیں, تو وٹ از یور ایڈوائس فار دیم؟ اچھا, جاب سے نکلنا اچھی بات ہے, آپ نکلیں, کیونکہ جتنا انٹرپرینیورشپ کو ہم انکریج کریں گے, موٹیویٹ کریں گے بچوں کو, ہماری اکانومی کے لیے اتنی ہی بینیفیشیل ہے. الٹیمیٹلی ہمیں جاب مائنڈ سیٹ کے بچے مارکیٹ میں نہیں لے کے آنے چاہیے, لیکن کام کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے, اور ایکسپیرینس جاب سے ہی آئے گا. ہماری یوتھ کا ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت, کرنا وہ چاہتے ہیں بٹ ان میں پیشنس نہیں ہے, وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے, وہ ان کو سب کچھ اوور نائٹ چاہیے, ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ان کو بھائی آپ آئیں, آپ کام سیکھیں. میرا ہمیشہ ایک میسیج ہوتا ہے, ڈونٹ آسک فار منی, یو آلویز کیپ سیکنگ فار دا لرننگ. آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں, آپ کی اسکل آپ کو پے بیک کرتی ہے. تو اب یہ کنسسٹنسی اور اسکل مینجمنٹ, مطلب ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو نقصان ہمارے بچوں کو ہوا ہے نا, بس جتنی جلدی چیزیں, سوشل میڈیا کے ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں نا, ان کو اپنی لائف میں اتنی جلدی چیزیں چاہیے. بٹ پریکٹیکل لائف فرق ہے, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو لرن کرنا پڑے گا. لرن کر لیں گے تو ارننگ ہو ہی جانی ہے. الٹیمیٹلی بڑا ہمارا ایمان ہے
ہم بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو نصیب میں ہے وہ ملے گا رزق, تو جب ملے گا تو نیت ٹھیک کر لیں گے تو اس میں برکت بھی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. میم آپ کی لائف میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جس میں آپ نے بہت ڈاؤن فیل کیا ہو یا آپ نے لو فیل کیا ہو, اس وقت میں آپ نے کیا کیا؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل, کوئی نہ کوئی ٹریجڈی چل رہی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ اپنی نارمل لائف میں پھر واپس آ جائیں گے, کیونکہ دن جو ہیں وہ اچھے برے انسان پہ آتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مشکل وقت میں آپ کیا کرتی تھی؟ میری لائف میں جب بھی کچھ مشکل آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہی مشکل ٹائم ہے اور ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, بٹ ایکچولی جو میری لائف کا جو سب سے ٹف ٹائم فیس تھا وہ تھا جب میں نے اپنے فادر کو لوز کیا. 2021 دسمبر میں آئی لاسٹ مائی فادر, اور اس کے بعد لگا کہ بس اب لائف ختم ہے, بیکاز میری لائف کی انسپریشن میرے فادر تھے, میری موٹیویشن میرے فادر تھے, میرے فرینڈ میرے فادر تھے. ان کی ایک مطلب جب بڑے چلے جاتے ہیں نا پیرنٹس, تو ان کے جانے کے بعد ان کی جو امپورٹنس ہے, جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بعد میں فیل ہوتی ہے. جب وہ ہوتے ہیں شاید ہمیں, کیونکہ وہ ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے, وہ ان کی بلیسنگز ہوتی ہیں ایکچولی. سو ابا کے جانے کے بعد آئی فیل کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ تھا الحمدللہ, بزنس تھا, ایوری تھنگ, اینڈ اے سرٹن پوائنٹ مجھے لگا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. میں نے آفس جانا بیٹھنا, آئی واز انیبل ٹو میٹ دا پیپل, میں ڈیسیژن نہیں لے پا رہی تھی, مائی مائنڈ واز اسٹک, نہیں چل پا رہا تھا. بٹ الٹیمیٹلی پھر خود سے ہی سوال کیا کہ میرے فادر مجھے کیسا دیکھنا چاہتے تھے. میرے فادر مجھے بہت سکسیزفل دیکھنا چاہتے تھے. میرے فادر کہتے تھے میرا بیٹا ہے, تو ان کا بیٹا اتنا کمزور تو نہیں ہو سکتا. سو الٹیمیٹلی وہ جو ان کی تھاٹ پروسیس تھی اسی نے مجھے واپس کریج دی, واپس کھڑا بھی کیا, اور الحمدللہ آج آئی وانٹ کہ وہ جیسا مجھے دیکھنا چاہتے تھے میں اب ویسا بنوں. نہ اب مطلب اب میرا ویژن بھی وہی ہے, اب مجھے ویسا ہی بننا ہے جیسا وہ چاہتے تھے. اگر میں اس ٹائم پہ نہیں وہ چیزیں کر پائی تو اب میں وہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ کنیکشن تو آپ کا کہیں نہ کہیں رہتا ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ان کی اپنی جو کنٹریبیوشن ہے, مجھے جو سب سے زیادہ چیز ان کی زبردست لگتی ہے نا, ان کا کنٹریبیوشن یوتھ کے اندر بہت زیادہ ہے. ہماری آج کل کی یوتھ کو جتنی اپرچونیٹیز ان کے پاس ہیں اتنی ان کے ٹریپ ہونے کے ان کے پاس آپشنز بھی ہیں. سو ایسے ٹائم پیریڈ میں ایسی یوتھ کو, ایسی جنریشن کو ایسے اس طرح کے مینٹورز, جینوئن لوگوں کی بہت شدید ضرورت ہے. اور اس میں قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے, اور آئی اپریشیٹ یہ آپ کی, آئی وانٹ کہ آپ کا یہ پورا جو ایک سرکل ہے, یہ آپ کا سسٹم ہے, آپ کا نیٹ ورک ہے, پورے پاکستان میں گرو ہونا چاہیے, نہ کہ صرف لاہور میں رہ کے آپ یہاں کے بچوں کو کریں. ہمارے سب بچے ہمارے ہیں, ہمارا فیوچر ہیں, تو جس طرح سے بھی آپ کر رہے ہیں, آئی وانٹ کہ یہ آپ کی اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے اور آپ کی کنٹریبیوشنس میں اور چاند لگے. بہت بہت شکریہ عائشہ بنت اکرام صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے بہت کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ ان کی جو ساری سٹوری ہے, سٹرگل ہے, وہ انسپائریشن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کس طرح کچھ کر سکتے ہیں. اور کچھ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں یا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, بلکہ اس کے لیے صرف ایک موٹیویشن چاہیے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ اس دنیا میں کیا ہے, آپ کا اپنا ایک الگ سے مقام ہے, آپ کا ایک نام ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.